پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ رات ہو گئی تھی، پہرا بدستور لگا ہوا تھا۔ سب لوگ 2-2 گھنٹے کی ڈیوٹی دے رہے تھے۔ رات کے 10 بجے ایڈلر کی باری آ گئی۔ میگ اسے بلانے چلا گیا تھا۔ ایڈلر بوں چڑھاتا ہوا اس طرف آ گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس شدید سرد رات میں لوگوں کو کیوں پریشان کیا جا رہا ہے؟ اس نے جلا کر کہا۔ تم دیکھ رہے ہو ایڈلر، دوسرے لوگوں نے بھی خوشی خوشی پہرا دیا ہے۔ آسٹر نے کہا، تو پھر تم بھی اپنی ڈیوٹی انجام دو۔ میں تم لوگوں سے تعاون کے لیے تیار نہیں ہوں، ایڈلر نے غصیلے انداز میں کہا۔ تو پھر ہم تمہیں اپنے درمیان رہنے بھی نہیں دے سکتے ایڈلر، میگ نے ہونٹ بیچ کر کہا۔ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ ایڈلر نے پھر غصے سے کہا۔ مطلب یہ کہ نہ تو تمہیں ہم لوگ اپنے ساتھ رکھیں گے، نہ تمہیں یہاں کی چیزوں میں سے کوئی چیز ملے گی۔ تم ان میں سے کسی کیبن میں داخل نہیں ہو سکو گے، میگ نے کہا۔ اچھی غنڈہ گردی ہے، میں یہ غنڈہ گردی برداشت نہیں کروں گا۔ میں جہاز میں سفر کرنے والا ایک معزز مسافر ہوں، ایڈلر نے کہا۔ جہاز تباہ ہو چکا ہے، اب ہم برف کے ان ویرانوں کے مسافر ہیں مسٹر ایڈلر۔ ٹھیک ہے، اس وقت تم لوگ جو دل چاہے من مانی کر لو، لیکن اگر زندگی بچ گئی تو تمہیں دیکھ لیا جائے گا۔ فی الحال ڈیوٹی پر جاؤ ایڈلر۔ میگ، تم مسٹر ایڈلر کو ان کی ڈیوٹی کی جگہ بتاؤ، مائیکل نے کہا۔ میگ نے دونوں شانے ہلا دیے۔ ایڈلر بنائے ہوئے انداز میں گھوم گیا۔ میگ اس کے پیچھے پیچھے نکل گیا۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھائی رہی، پھر مائیکل نے کہا، یہ شخص کوئی حماقت نہ کر دے۔ کیسی حماقت؟ آسٹر نے پوچھا۔ تیز دماغ کا کسی قدر احمق آدمی ہے، جنون میں آ کر کوئی غلط قدم اٹھا بیٹھا تو خود بھی مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا اور ہمیں بھی کرے گا۔ اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ صرف ایک، فریڈ ہاتھ اٹھا کر بولا۔ وہ کیا؟ گردنیں اس سمت گھوم گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں توڑ کر اسے بھی دوسرے زخمیوں کی طرح ایک اسٹریچر پر ڈال دیا جائے اور کسی بھی وقت یہ بات ممکن ہے، فریڈ نے جواب دیا۔ اچانک ہم سب اچھل پڑے۔ ایک دل خراش چیخ برف کے ان سنسان ویرانوں میں بلند ہوئی تھی۔ انتہائی کربناک چیخ تھی۔ ہم بے اختیار باہر کی طرف دوڑے۔ چیخ کی آواز پہاڑوں میں گونج رہی تھی۔ میگ اور ایڈلر بھی اس جگہ نہیں پہنچے تھے جہاں ایڈلر کو اپنی ڈیوٹی انجام دینا تھی۔ وہ دونوں ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے تھے۔ میں، مائیکل اور جیکسن دوڑتے ہوئے ان دونوں کے پاس پہنچ گئے۔ فریڈ اور دوسرے چند لوگ ہمارے عقب میں آ رہے تھے۔ پتہ نہیں دوسرے کیبنوں کے لوگوں نے یہ چیخ سنی تھی یا نہیں۔ کسی اور کیبن سے کوئی باہر نہیں نکلا تھا۔ کیا بات ہے؟ یہ چیخ کیسی تھی؟ مائیکل نے پوچھا۔ وہاں اس طرف اس ٹیلے سے کوئی نیچے گرا ہے، میگ نے ایک سمت میں اشارہ کیا۔ مگر کون؟ پتہ نہیں، میرے خیال میں وہ ہم میں سے کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ رہا اس طرف نیچے جانے کا راستہ۔ کیا ہم چل کر دیکھیں کہ وہ کون ہے؟ میگ ایک طرف اشارہ کر کے بولا۔ ضروری ہے، ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے، جیکسن بولا۔ لیکن تمام لوگوں کا وہاں جانا مناسب نہیں ہے، ہم میں سے صرف 2 افراد چلے جائیں، باقی لوگ یہاں رکیں، میں نے کہا۔ میگ سے پوری سچویشن معلوم کر کے ہم دونوں یعنی میں اور مائیکل اس اترائی کی طرف چل پڑے جو ٹیلے کے دامن میں تھی۔ ٹیلے کی بلندی 50 سے 60 فٹ کے درمیان تھی۔ ہمیں نیچے اترنے میں بھی کافی وقت لگا۔ بہرحال ہم اس ٹیلے کے دامن میں پہنچ گئے۔ برف کی سفید سطح پر ہمیں وہ دبا نظر آ گیا جس کی جستجو میں ہم یہاں تک آئے تھے۔ وہ مر چکا تھا۔ برف کی پتلی تہہ کے نیچے نوکیلے پتھروں پر گرنے سے اس کا بیجا پاش پاش ہو گیا تھا۔ وہ بالکل وہی لباس پہنے ہوئے تھا جو پہلے آدمی کے بدن پر تھا، یعنی وہ شخص جس نے ہم پر گولیاں برسائی تھی اور پھر میری چلائی ہوئی گولی سے ہلاک ہو گیا تھا۔ مائیکل نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، انہی میں سے ایک جنہیں ہم اپنا دشمن گردان رہے ہیں۔ 100%، میں نے جواب دیا۔ لیکن مسٹر علی، یہ لوگ، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کیا ان کی تعداد بہت کم ہے؟ اگر کم بھی ہے تو انہیں جگہ جگہ منتشر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ اجتماعی طور پر ہمارے اس پورے قافلے پر حملہ آور ہوتے تو میرا خیال ہے انہیں خاطر خواہ کامیابی نصیب ہو سکتی تھی، یوں ان کی زندگی خطرے میں بھی نہ پڑتی۔ وہ شخص جس نے ہم پر گولیاں برسائی تھی اسی لیے زندگی کھو بیٹھا کہ تنہا تھا، اور یہ اس کی حماقت تھی۔ ایسے موقع پر اسے خاموشی سے ہمارے راستے سے ہٹ جانا چاہیے تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا یہ لوگ کیا چاہتے ہیں اور ایسی ہمکانہ حرکتیں کیوں کر رہے ہیں۔ میں نے مائیکل کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے برف پر پڑے ہوئے اس شخص کی لاش کو دیکھتا رہا جس کا زخمی سر سے خون بہہ کر برف کی سفیدی کو داغدار کر رہا تھا۔ پھر میں اس کے نزدیک بیٹھ گیا۔ چند فٹ کے فاصلے پر اس کی رائفل پڑی ہوئی تھی، گردن میں کارتوسوں کی پیٹی لٹکی ہوئی تھی۔ دونوں چیزیں ہمارے لیے نہایت کارآمد تھی۔ میں نے جھک کر اس کی جیبوں کی تلاشی لینا شروع کر دی۔
عمدہ قسم کا ایک شکاری چاقو، کچھ کرنسی نوٹ، ایک جیبی ٹارچ کے علاوہ اور کچھ اس کے پاس سے برآمد نہیں ہوا۔ یہ تمام چیزیں میں نے اپنے قبضے میں لی اور لاش کو الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر کارتوسوں کی پیٹی اس کے بدن سے اتار کر قبضے میں لے لی۔ مائیکل نے آگے بڑھ کر رائفل اٹھا لی اور اسے چیک کرنے لگا کہ بلندی سے گرنے سے رائفل کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا تو اس نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلائی اور بولا، نہیں، رائفل بالکل ٹھیک ہے مسٹر علی۔ ویری گڈ، کم از کم یہ شخص مرتے ہوئے ایک عمدہ تحفے سے نواز گیا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن مسٹر علی، یہ لوگ میری سمجھ میں ابھی تک نہیں آئے، مائیکل نے کہا۔ ہاں، ان کا سمجھ میں آنا مشکل ہے مائیکل، میرا خیال ہے ہمیں واپس چلنا چاہیے، ورنہ بڑھتی ہوئی تاریکی راستے کو نگاہوں سے اوجھل کر دے گی، ہمیں اپنے ساتھیوں تک پہنچنے میں مشکلات بھی پیش آ سکتی ہیں، اس کے علاوہ سردی بھی بہت شدید ہوتی جا رہی ہے۔ میرا خیال ہے یہاں اوپر کی بنسبت زیادہ سردی ہے، مائیکل نے کہا۔ مجھے بھی یہی احساس ہو رہا ہے، ممکن ہے یہ سردی تیز ہواؤں کی وجہ سے ہو، تمہیں ہواؤں کی تیزی کا احساس ہو گیا ہوگا، آئیے واپس چلیں، مائیکل بولا، اور ہم دونوں لاش کو وہی چھوڑ کر اوپر کیبنوں کی جانب چل پڑے۔ شدید سردی کے باوجود متجسس لوگ کیبنوں سے نکل کر وہاں آ کھڑے ہوئے تھے جہاں میگ اور ایڈلر موجود تھے۔ ان دونوں سے انہیں صورتحال معلوم ہو چکی تھی اور وہ اس بارے میں باتیں کر رہے تھے، البتہ ان میں سے کسی نے بھی نیچے آنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ چند لمحوں کے بعد ہم ان کے قریب پہنچ گئے۔ مختصراً انہیں اس شخص کے بارے میں بتانا پڑا جو ہمارا نگراں تھا اور اندازے کی کسی غلطی سے ٹیلے کی بلندیوں سے نیچے پھسل پڑا تھا۔ ممکن ہے کہ شدید سردی نے اس کا بدن سن کر دیا ہو اور وہ اپنا توازن قائم نہ رکھ سکا ہو یا اسے نیند کا جھونکا آ گیا ہو۔ میں نے گہری سانس لے کر ایڈلر سے کہا، مسٹر ایڈلر، آپ کی ڈیوٹی کا ابتدائی مرحلہ بڑا سنسنی خیز رہا، لیکن برائے کرم ڈیوٹی کے دوران یہ سنسنی خیز کیفیت جاری نہ رکھیں۔ مسٹر ایڈلر نے میری بات پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، انداز سے اب بھی ایک تنفر آمیز کیفیت عیاں تھی۔ جب ہم واپسی کے لیے مڑے تو وہ ہاتھ اٹھا کر بولا، مسٹر علی، برائے کرم میری ایک بات سن لے۔ میں رک کر اسے دیکھنے لگا۔ جی فرمائیے۔ مسٹر علی، میں ان حالات میں تنہا پہرا نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ پہلے جس شخص کی ڈیوٹی تھی وہ تنہا ہی پہرا دے رہا تھا، میں نے کہا۔ اس وقت حالات اور تھے، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ کیا فائدہ ہوگا اس بات کا کہ میں کسی برف کے کنگورے کے نیچے پناہ لے لوں، آرام کی نیند سو جاؤں، اس وقت جاگوں جب 2 گھنٹے کے بعد کوئی اور میری جگہ لینے آئے۔ میں پہلی بار آپ سے ایک مخلصانہ بات کر رہا ہوں مسٹر علی، اور مشورہ دیتا ہوں کہ 2 آدمیوں کو پہرے کے لیے متعین کریں تاکہ دونوں آپس میں باتیں بھی کرتے رہیں اور چکنا بھی رہے۔ میں نے سوالیہ نگاہوں سے مائیکل کی طرف دیکھا، وہ بھی ایڈلر کی بات سے متاثر نظر آ رہا تھا۔ اس نے سرگوشی کے انداز میں مجھ سے کہا، کوئی حرج نہیں ہے مسٹر علی، بلکہ میرا خیال ہے اس کمبخت کی یہ تجویز بہتر ہے، مان لی جائے۔ یوں بھی ہمارے پاس کافی آدمی ہیں، 2 گھنٹے کی ڈیوٹی 2 آدمی بآسانی انجام دے سکتے ہیں، جیسی تمہاری مرضی مائیکل، لیکن ایڈلر کے ساتھ کس کی ڈیوٹی لگاؤ گے؟ اس کے لیے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں جناب، فریڈ نے آگے بڑھ کر کہا۔ میرے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم؟ مائیکل سوالیہ انداز میں بولا۔ ہاں مسٹر ایڈلر کی باتیں مجھے بہت پسند آئیں، انہیں دیکھ کر مجھے اپنی ایک نک چڑی محبوبہ یاد آ جاتی ہے جو سیدھی بات بھی الٹے انداز میں کرتی ہے۔ آپ لوگ یقین کریں، جب بھی میں نے مسٹر ایڈلر کی طرف توجہ دی مجھے پینی اسمتھ یاد آ گئی۔ میرا خیال ہے میں مسٹر ایڈلر کے ساتھ بہتر طور پر ڈیوٹی سر انجام دے سکتا ہوں۔ فریڈ نے آگے بڑھ کر ایڈلر کا بازو پکڑ لیا۔ ایڈلر نے کسی شریف النفس لڑکی کی مانند فریڈ کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑا لیا اور ہونٹ بیچ کر بولا، مسٹر فریڈ، ممکن ہے آپ بہت پرمزہ فطرت کے مالک ہوں، لیکن میں آپ سب لوگوں سے کہہ چکا ہوں کہ میں نے دل سے آپ کی حکمرانی قبول نہیں کی ہے۔ اس دوران میں ہر لمحہ یہ محسوس کرتا رہا ہوں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، آپ لوگوں نے مجھ سے ہاتھا پائی بھی کی ہے، اور یہ سب ایک طرح سے مجھ پر قرض ہے۔ اگر مجھے موقع ملا تو میں آپ لوگوں سے ضرور نمٹوں گا۔ فریڈ نے آگے بڑھ کر اس کی کمر پر ہاتھ رکھا اور اسے دھکیلتے ہوئے بولا، ضرور ضرور، جس وقت بھی آپ کو موقع ملے مسٹر ایڈلر، آپ ہم سب کو گولی سے اڑا دیں، لیکن فی الوقت آپ کو اسی خوشگوار ماحول میں رہنا ہوگا جس میں رہتے ہوئے ہم زندگی کی جدوجہد کر سکتے ہیں۔ آئیے اب بیکار باتوں سے کیا فائدہ، اپنی ڈیوٹی انجام دیں۔ فریڈ ایڈلر کو تقریباً دھکیلتا ہوا اس جگہ لے گیا جہاں سے ہم اس سڑک پر نگاہ رکھ سکتے تھے جو خطرات کا باعث تھی۔ وہاں سے واپس پلٹتے ہوئے میں نے مائیکل سے کہا، ڈیئر مائیکل، اس تازہ واقعے کے بعد ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان لوگوں نے اپنے آدمی کہاں کہاں لگا رکھے ہیں۔ اب تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے ہر چٹان کے پیچھے 2 آنکھیں ہماری نگراں ہوں۔ البتہ مجھے اس بات پر شدید حیرت ہے کہ 2 آدمیوں کی زندگی قربان کرنے کے باوجود وہ اب تک خاموش کیوں ہیں؟ انہوں نے ہم پر کوئی بڑا حملہ کیوں نہیں کیا؟ خدا جانے، مائیکل نے شانے جھٹکتے ہوئے کہا، اور ہم دونوں کیبن کے دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ اندر کی فضا بھی سہمی سہمی سی تھی۔ ہوسٹس اور مورنا دروازے پر نگاہیں جمائے
شاید کسی خوفناک خبر کو سننے کی منتظر تھی۔ انہوں نے نگاہوں سے ہمارے چہرے ٹٹولے۔ مورنا نے بے چینی سے سوال کیا، کس کی چیخ تھی وہ؟ کیا مسٹر میگ یا وہ شخص، میرا مطلب ہے ایڈلر، خیریت سے ہیں؟ ہاں مس مورنا، سب ٹھیک ہے، میں نے جواب دیا۔ لیکن یہ رائفل کہاں سے آئی؟ رائفل کے نام پر مسٹر ہائیکر نے بھی نیم غنودگی سے چونک کر آنکھیں کھول دی۔ وہ لا تعلقی کے سے انداز میں ہماری طرف دیکھنے لگے۔ اتفاق سے میری نگاہ ان کی جانب اٹھ گئی۔ مسٹر ہائیکر جو جہاز کے حادثے کے بعد سے اب تک خود کو نیم بے ہوش یا نیم پاگل ظاہر کرتے رہے تھے، اس وقت میری نگاہوں سے محفوظ نہ رہ سکے۔ رائفل کے نام پر چونک کر دیکھنا کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا وہ ذہنی طور پر متوازن ہے اور صرف خاموش رہنے کے لیے خود کو نیم دیوانہ ظاہر کرتے رہے ہیں؟ اگر یہ بات تھی تو میرے ذہن میں اس کے علاوہ اور کوئی شبہ نہیں آ سکتا تھا کہ مسٹر ہائیکر وہی شخصیت ہے جس کی نگرانی پر مجھے مامور کیا گیا تھا۔ برف کے اس ہولناک ماحول میں جب کہ قدم قدم پر دشمن کی موجودگی کا خوف تھا، اگر مسٹر ہائیکر مجھ سے متعارف ہونے میں اجتناب برت رہے تھے تو میرے خیال میں یہ دانشمندانہ بات نہیں تھی۔ مجھے اگر اندازہ ہو جاتا کہ میری زیر نگرانی کون سی شخصیت ہے تو میں یقینی طور پر دل جمی سے ہر وہ کوشش کر سکتا تھا جو میرے امکان میں ہوتی۔ اسی رات کے تقریباً آخری پہر میں نے مسٹر ہائیکر کو جاگتا ہوا محسوس کیا تو بے دھڑک ان سے کہہ ڈالا، مسٹر ہائیکر، آپ علی یار سے واقف ہیں یا نہیں یہ میں نہیں جانتا، لیکن تنظیم نے مجھے آپ کے تحفظ کی ذمہ داری سونپی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو مجھے رازدار بنا کر فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ مسٹر ہائیکر نے عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے یہ نگاہیں میرے ذہن کی گہرائیوں میں اتر رہی ہوں، میری اصلیت، میرے دل کا حال جان لینا چاہتی ہوں۔ لیکن دوسرے لمحے وہ لا تعلق سے ہو گئے اور کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگے۔ میں ایک طویل سانس لے کر دوسری جانب گھوم گیا۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ میری نگاہ ریکسن پر جا پڑی، وہ زخمی شخص جو اتفاقیہ بلکہ معجزانہ طور پر طیارے سے زندہ نکلنے والا آخری آدمی تھا اور جس نے شدید زخمی ہونے کے باوجود نہایت بہادری سے سارے معاملات میں حصہ لیا تھا۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ ہماری نگاہیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں تو سر کے خفیف سے اشارے سے اس نے مجھے اپنے نزدیک آنے کے لیے کہا۔ میں نے صرف ایک لمحے کے لیے سوچا اور اس کے پاس پہنچ گیا۔ ہیلو علی، نیند نہیں آئی تمہیں؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ اس خوفناک ماحول میں جو لوگ اطمینان سے سو گئے ہیں میں انہیں ان کی نیند پر مبارکباد دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بے شک، لیکن میرے خیال میں یہ ہیٹر جن سے کیبن گرم ہو گئے ہیں ان کی نیند کا باعث ہے، ورنہ وہ اتنے سکون سے نہیں سو سکتے تھے، ریکسن نے جواب دیا۔ یقیناً، اور میرے خیال میں ان لوگوں کا سو جانا ہی بہتر ہوا۔ کم از کم سکون کے چند گھنٹے کی نیند ان کی تھکن دور کر دے گی اور وہ صبح کو سفر کے قابل ہو جائیں گے، میں نے پرزور لہجے میں کہا۔ میری نگاہیں ریکسن کے چہرے کو ٹٹول رہی تھی اور میں اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ کیا ریکسن نے میرے وہ الفاظ سن لیے ہیں جو میں نے مسٹر ہائیکر سے کہے تھے۔ کیا وہ میری غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہے؟ میری نظر میں یہ دوسرا شخص تھا جس پر میں اپنی مطلوبہ شخصیت ہونے کا شبہ کر سکتا تھا۔ چند لمحے خاموشی طاری رہی، پھر ریکسن نے کہا، مسٹر ہائیکر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا مطلب؟ میں اس شخص کی پرسنالٹی سے بہت متاثر ہوں۔ وہ بیچاری لڑکی اس کے لیے کس قدر پریشان ہے۔ کیا وہ مسٹر ہائیکر کی بیٹی ہے؟ ہاں، وہ مسٹر ہائیکر کو ڈیڈی کہتی ہے۔ آپ سے بہت متاثر لگتی ہے، بلکہ میرا خیال تو کچھ اور ہی ہے، ریکسن معنی خیز انداز میں بولا۔ مزید کچھ کہنا چاہتے ہیں مسٹر ریکسن؟ او، معافی چاہتا ہوں علی، میں نے سوچا اس تھکے ہوئے ماحول میں کچھ چٹ پٹی باتیں ہو جائیں۔ ویری سوری۔ اس کے بعد ریکسن نے کوئی بات نہیں کی۔ میں بھی آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ صبح کو تمام کیبنوں کے مسافر باہر نکل آئے اور کوچ کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ سورج کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ آسمان پر بادلوں کے غول مارچ کر رہے تھے۔ یوں بھی ابھی پوری طرح صبح کا اجالا نہیں پھیلا تھا، لیکن اس سے زیادہ یہاں رکنے کا ارادہ کسی کا بھی نہیں تھا۔ ضرورت کی ہلکی پھلکی چیزوں کا انتخاب کیا گیا۔ خوراک کے علاوہ چند سٹو، مٹی کا تیل، گرم کپڑے اور کمبل وغیرہ لے لیے گئے۔ مائیکل نے کئی چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنے کوٹ کی جیب میں ٹھونس لی۔ زخمیوں کا جائزہ لیا گیا۔ چند چلنے پھرنے کے قابل ہو چکے تھے، خاص طور سے وہ جو جانتے تھے کہ برفیلے پہاڑوں میں کوئی بھی زیادہ دیر تک کسی کا ہمدرد نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ سے قبل کی ہمدردی کرنے والے موسم کی سختی اور تھکن سے جنجلا کر انہیں کسی کھڈ میں اچھال دینے پر غور کریں۔ خود میں اتنی ہمت پیدا کر لی جائے کہ زندگی کی تلاش کے سفر میں وہ اپنے قدموں سے آگے بڑھ سکے۔ چنانچہ چند اور اسٹریچر خالی ہو گئے۔ صبح کے تقریباً 6 بجے تھے جب ہم نے دوبارہ سفر کا آغاز کیا۔ رفتار کا اندازہ لگا لیا گیا تھا کہ زخمیوں اور اسٹریچر لے کر چلنے والوں کو بھی تکلیف نہ ہو اور فاصلہ بھی مناسب طے ہو جائے۔ مسٹر ہائیکر بھی سست رفتاری سے دوسروں کا ساتھ دے رہے تھے، لیکن ان کی خاموشی بدستور تھی۔ ویسے رات کے آرام کا اثر سب پر پڑا تھا۔ پیٹ بھی بھرے ہوئے تھے اور بدن پر گرم کپڑے بھی تھے،
चुनाचे गुज़श्ता सफर के बरक्स इस वक्त सब बहुत खुशगवार मूड में थे। माइकल के क्यास के मुताबिक हम ज्यादा से ज्यादा 4-5 मील दूर ही जा सकते थे। ढलान का सफर बेशक इतना दुश्वार गुजार नहीं होता जितना चढ़ाई का, लेकिन फिर भी बल खाती हुई तंग सड़क पर चलना आसान नहीं होता। अगर हम एक दिन में 10 मील का सफर भी तय कर लेते तब भी हमें बिल्कुल नीचे तक पहुंचने के लिए तवील वक्त दरकार था। और फिर ये भी नहीं कहा जा सकता था कि पहाड़ों की इन बुलंदियों से नीचे पहुंचने के बाद हमें कोई मुनासिब रास्ता भी मिल सकेगा या नहीं। जगह के बारे में अंदाजा किसी को नहीं था, यहाँ तक कि पायलट माइकल को भी नहीं। ये रास्ता आम हवाई रास्तों से हटकर था और माइकल कभी इन रास्तों से नहीं गुजरा था। अलबत्ता बुलंदियों से नीचे पहुंचने के बाद कोई एक समत इख्तियार करने के बारे में सोचा जा सकता था। कम से कम इसकी इब्तदा तो हो। जो हम नीचे उतरते गए मंजर बदलता गया। बर्फानी इलाके बेशक हद निगाह फैले हुए थे, लेकिन अब कहीं कहीं उनमें दरख्त वगैरह भी नजर आ जाते थे। फजा कसीफ होती चली गई और सांस लेने में अब कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। इसके अलावा मुसलसल सफर करने के बावजूद कोई खास थकन महसूस नहीं हो रही थी। सड़क लहजा ब लहजा पेचदार होती जा रही थी, यहाँ तक कि एक मुकाम पर हमें रुकना पड़ा। हमारी निगाह बाएं समत गहराइयों में उठ गई थी। उन गहराइयों में हमें एक दरिया नजर आ रहा था जो हमारे रास्ते में हायल था, यानी नीचे एक मखसूस फासला तय करने के बाद ये दरिया अबूर करना जरूरी था। लेकिन दरिया पर एक पुल भी नजर नहीं आ रहा था। गो यहाँ से दरिया और पुल का फासला काफी था, लेकिन हम बुलंदी पर थे इसलिए ये मंजर देख सकते थे। अलबत्ता हमारी निगाह इतनी तेज नहीं थी कि हम उसके कुर्ब जवार के मनाजर का भी अंदाजा लगा लेते। समंदर की सतह से इसकी बुलंदी कितनी होगी? माइकल ने पुरख्याल अंदाज में कहा। क्या कहा जा सकता है, मेरा ख्याल है 3-3.5 हजार मीटर से किसी तौर कम नहीं होगी, मैग बोला। माइकल उसके जवाब पर खामोश हो गया था। तकरीबन 6 घंटे तक मुसलसल सफर करने के बाद हमने एक जगह सस्ताने, खाने पीने और थकन दूर करने का फैसला किया। मैग ने राय दी कि दरिया अब चूंकि करीब है इसलिए क्यों न दरिया पार करके ही डेरे डाले जाएं। माइकल ने इस बारे में राय जानने के लिए मेरी तरफ देखा और मैंने सर हिला दिया। मुझे इस पर कोई एतराज नहीं था। चुनांचे हम लोगों ने रफ्तार तेज कर दी। जैक्सन ने मुसरत से हाथ मलते हुए कहा, इस दरिया को देखकर मुझे बड़ी मुसरत हो रही है। पानी खा कितना ही ठंडा हो, मैं इसमें 2-4 गोते जरूर लगाऊंगा। उसने एडलर की तरफ देखा जो बुरी तरह हाँप रहा था और मुस्कुराकर बोला, मिस्टर एडलर, आप भी मेरे साथ नहाएंगे? यकीन करें सारी थकन दूर हो जाएगी। बकवास मत करो, मैं इस ठंडे पानी के करीब खड़ा भी नहीं हो सकता। एडलर खौफजदा अंदाज में जैक्सन से कई कदम पीछे हट गया और सब कहका लगा कर हंस पड़े। मोरना और दूसरी लड़कियां भी बेख्तियार हंस रही थी। कुछ देर के लिए फिजा बिल्कुल बदल गई थी। सवाल यह है कि इस दरिया को अबूर करने के बाद क्या हमें कोई मुनासिब जगह मिल सकेगी? आस्टन ने कहा। मिस्टर आस्टन, हम उम्मीद के सहारे चल रहे हैं। मुमकिन है हमें कोई पहाड़ी आबादी मिल जाए। अगर हमें कोई आबादी मिल गई तो तमाम मुश्किलात दूर हो सकती हैं, माइकल ने जवाब दिया। सफर जारी रहा यहाँ तक कि हम दरिया के करीब की वादी में दाखिल हो गए। खुरदरी और नाहमवार जमीन पर चट्टानें उभरी हुई थी और छोटे छोटे टीलों की तादाद बहुत ज्यादा थी। यहाँ बर्फ भी कुछ कम थी, बल्कि बास जगहों पर तो बुरी जमीन भी नजर आ रही थी। हम सीधे और हमवार रास्ते तलाश करते हुए दरिया की जानिब बढ़ते रहे। मोरना मेरे बिल्कुल पीछे थी। इस मौसम के बावजूद उसके चेहरे पर तमतमाहट थी। यकीनन वो थक चुकी थी क्योंकि वो लड़की थी, लेकिन उसने एक बार भी इसका इजहार नहीं किया था। फिर सड़क एक तरफ मुड़ी, दरिया शायद बिल्कुल करीब आ गया था। मरतूब हवा के झोंके आ रहे थे। हम सब की रफ्तार एकदम तेज हो गई। सभी दरिया के करीब पहुंचने के ख्वाहिशमंद थे। एक ऊंची जगह पहुंचकर हमने दरिया पर पहली नजर डाली और दम बखुद रह गए। लोबो के हलक से अजीब सी आवाज निकल गई। हम फुर्ती से नीचे बैठ गए। लोबो दूसरे लोगों को इस बुलंद जगह आने से रोक रहा था। सामने का मंजर वाकई हमारे लिए हैरान कुन था। बुलंदियों से जब हमने पहली बार देखा था तो कुछ महसूस नहीं हुआ था और फिर घूमती हुई सड़क से नीचे उतरे थे, इसलिए दरिया नजरों के सामने नहीं रहा था और हकीकत निगाहों से ओझल रही थी। नाहमवार पहाड़ी रास्तों ने अब तक इस खौफनाक हकीकत का इल्म नहीं होने दिया था कि दरिया के ऊपर बना हुआ पुल दरमियान से टूटा हुआ था और उसके दूसरे किनारे पर दरिया की लहरों के शोर में बहुत सी इंसानी आवाजें भी शामिल हैं। ये आवाजें हमें यहाँ सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन हम बहुत से आदमियों को भाग दौड़ करते तो देख सकते थे। दूसरे किनारे पर एक बड़ा सा ट्रक भी नजर आ रहा था जो फौजी किस्म का था। उस तरफ मौजूद लोगों ने शायद अभी हमें नहीं देखा था। इसे भी खुशबख्ती ही कहा जा सकता था। वो हमसे लाइल थे, लेकिन जिस जगह हम थे वो दूर तक बुलंदी पर थी। मुकम्मल तौर पर उनकी निगाहों से बचने के लिए हमें काफी पीछे जाना पड़ता, जो एक लम्हे में मुमकिन नहीं था, लेकिन ये जरूरी था। चुनांचे मैंने लोबो को इशारा किया और वो तेजी से पलट पड़ा, मगर इतनी देर में काम बिगड़ गया। उन्होंने हमें देख लिया था